اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گزشتہ روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت اور شان و شوکت کے حوالے سے درس شروع کیا تھا، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں، اور یہ ذکر کر دیا گیا تھا کہ قلت کا بیان کرنا کثرت کی نفی نہیں ہوتی۔ سرکار نے فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پر گفتگو تفصیلی کل کے درس میں ہو چکی ہے، اور فرمایا وَأَنَا احمد، اور میں احمد ہوں۔ احمد یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی باقی سب کی بنسبت زیادہ حمد کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والے ہیں، اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسمی فی السماء احمد وفی الارض محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا اللہ نے آسمانوں میں میرا نام احمد رکھا ہے اور زمینوں میں میرا نام محمد رکھا ہے۔ آسمانی دنیا میں جو جس طرح یہاں یہ دنیا ہے نا، اس طرح آسمانی دنیا بھی ہے۔ اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشہور معروف ہے، اور آسمانی کائنات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی احمد مشہور اور معروف ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرماتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا، اور خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ ہر نبی اپنے دور میں اپنی نبوت کا اعلان بھی کرتا رہا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خبر بھی دیتا رہا۔ ہر نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سارے نبیوں پر ضروری تھا کہ وہ اپنی نبوت کا اظہار بھی کریں گے اور کملی والے کی شان کا پرچار بھی کریں گے، اپنی نبوت کا اعلان بھی کرتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر بھی دیتے رہے۔ اس مضمون کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، وقت نہیں ہے کہ میں اس طرف اتنی تفصیل میں جاؤں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کا وقت آیا، انہوں نے قوم سے خطاب کیا، فرمایا باقی انبیاء بتاتے رہے ہیں کہ سید المرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین نے آنا ہے، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں میں آخری ہوں، اور میرے بعد اب وہی تشریف لائیں گے، یعنی اب آخری وہی آئیں گے پہلوں میں سے، جس کے بعد انہوں نے آنا ہے وہ میں آخری ہوں، میرے بعد اب وہی تشریف لائیں گے۔ ان پر نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا، وہ آخری نبی ہوں گے، ختم نبوت کا تاج اللہ نے ان کے سر پہ سجا دیا ہے، اور ازل سے سجا دیا ہے۔
فرمایا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. قرآن پاک یہ الفاظ نقل کر رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. انہوں نے فرمایا میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں. معلنن نہیں کہا کہ میں اعلان کر رہا ہوں. منبئن نہیں کہا کہ میں انباء کر رہا ہوں. مخبرن نہیں کہا کہ میں تمہیں خبر دے رہا ہوں. فرمایا وہ مبشرن میں خوشخبری دے رہا ہوں. اور بشرن یا بشرتن جلد الوجہ چہرے کی جلد کو کہتے ہیں، چمڑے کو کہتے ہیں. اور خوشخبری وہ خبر ہوتی ہے، بشارت وہ خبر ہوتی ہے جس کو سن کر چہرہ کھل اٹھے، اس کو بشارت کہتے ہیں. ویسے خبر ہوتی ہے مگر بشارت خوشخبری ہوتی ہے، ہر خوشخبر بشارت نہیں ہوتی. سرکار عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں خوشخبری اور بشارت دے رہا ہوں. وہ ایسی خبر ہے جس کو سن کر ایمان والوں کے چہرے کھل اٹھیں گے. اب بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں، تو اعلان سن کر اگر رسول اللہ کی آمد کا خوشی ہوتی ہے، چہرے کھل اٹھتے ہیں، تو جب میلاد ہوتا ہے تو پھر جتنے چہرے کھل اٹھتے ہوں گے. پھر کتنی خوشی کرنی چاہیے، پھر کتنی مسرت ہونی چاہیے، پھر چہرے پر کتنی رونق آنی چاہیے. پھر تو ہر مومن کو کہنا چاہیے نا، زندگی آ گئی، رونقیں آ گئیں، بزم عالم میں کیف و سرور آ گیا. سرکار کے آنے سے رونق ہوئی، اجالا ہوا، رنگ پھیلا، نور ہوا. اور حفیظ جلندری کہتا ہے جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا. جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. ربی خدا نے نا خدائی کی خود انسانی سفینے کی، کہ رحمت بن کے چائی 12ویں شب اس مہینے کی. ربیع الاول امیدوں کی ہی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا. اور کہیں تھی ننھی بچیاں اور دف بجاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. آپ نے اعلان کیا میرے بعد وہ عزت اور شان والے محبوب آئیں گے جن کا نام احمد ہے. اب یہاں محمد ذکر نہیں کیا، احمد ذکر کیا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے، ابھی بھی زندہ ہیں، موجود ہیں، آسمانوں پر ہیں. ان کا تعلق دنیائے سماوی سے ہے، اوپر والی دنیا سے ہے، آسمان والی دنیا سے ہے. اس لیے انہوں نے وہ نام ذکر کیا جو رسول اللہ کا آسمانی دنیا میں مشہور ہے. ٹھیک ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان. عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے مقامات پر سرکار کا ذکر کیا. ایک مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انجیل میں ہے، اور اس کا ترجمہ کرنے والوں نے، ٹرانسلیشن کرنے والوں کو ان ریفرنسز کو کوٹ کیا ہے. اب انجیل کے جو نسخے ملتے ہیں نا اس وقت، ان میں ایک مشہور ہے انجیل یوحنا بھی ہے، انجیل مقدس بھی ہے، انجیل برنباس بھی ہے. انجیل برنباس کا ترجمہ کرنے والا وہ لکھتا ہے دا Almighty Allah said about the holy prophet, peace be upon him, and we sent you not but as a mercy for all over the world. All the prophets are stars, Muhammad is the moon. یہ انجیل کا ترجمہ ہے، انجیل برنباس کا، کہ اس میں ترجمہ کرنے والے کرسچن ہیں، انہوں نے لکھا عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل اتری، فرمایا the Almighty Allah said about the holy prophet, peace be upon him, and we sent you not but as a merciful for all over the world. فرمایا اللہ ارشاد فرماتا اپنے پیارے پیغمبر کے بارے میں کہ فرمایا محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور پھر اگلی بات فرمایا
the Almighty Allah said about the holy prophet, peace be upon him, again all the prophets are stars, Muhammad is the moon. کہا اللہ ارشاد فرماتا ہے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک باقی جتنے پیغمبر آئے وہ تاروں کی مانند ہیں، اور اگر ان تاروں میں چمکتا ہوا 14ویں کا چاند دیکھنا چاہتے ہو تو آمنہ کے لال جناب محمد اور رسول اللہ کی زیارت کر لو۔ یہ انجیل میں لکھا ہوا ہے، سرکار کی یہ شان ہے، یہ مقام ہے۔ پہلی کتابوں میں میرے اور آپ کے آقا، میرے اور آپ کے مولا، میرے اور آپ کے والی و وارث، میرے اور آپ کے پیارے نبی، میرے اور آپ کے پیارے رسول، اللہ کے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ باقی انبیاء تاروں کی مانند ہیں اور رسول اللہ 14ویں کے چاند کی مانند ہیں۔ سبحان اللہ، اور پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ سرکار کی شان، رسول اللہ کا مقام۔ اسی لیے کہنے والا کہتا ہے کہ نبی ملا تو زمانے میں لا جواب ملا، نبی ملا تو زمانے میں لا جواب ملا، اوروں کو تارے ملے ہم کو آفتاب ملا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے۔ فرمایا انا احمد، میرا نام احمد ہے۔ آسمانی دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک احمد زیادہ مشہور ہے۔ اور فرمایا انا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، فرمایا میں مٹانے والا ہوں، میں ختم کرنے والا ہوں، میں مٹانے والا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا یمحو اللہ بی الکفر، اللہ نے میرے قدموں کے صدقے کفر کو مٹا دیا ہے۔ سرکار کے قدم لگے، اس سے پہلے جہالت، بربریت، ظلم، ستم، کفر، شرک کے گٹا ٹوپ اندھیرے، ہر طرف ظلم تھا، بربریت تھی۔ کہنے کو تو انسان انسانوں جیسا تھا، مگر اس کے اپنے اعمال جانوروں سے بھی بدتر تھے۔ یہی انسان تھا جو اپنے گھر میں پیدا ہونے والی بچی کا گلا گھونٹ کر اس کو مار دیتا تھا۔ کہنے کو یہ انسان تھا، مگر گڑھا کھود کے مٹی ڈال کے اس گڑھے میں بچی کو دفن کر دیتا تھا، زندہ درگور کر دیتا تھا۔ کہنے کو تو یہ اس کی وضع قطع انسان کی طرح تھی، مگر اپنی بچیوں کو دریا برد کر دیتا تھا۔ کہنے کو تو وضع قطع انسان کی طرح تھی، جانوروں کے پہلے بعد میں پانی پلانے پر لڑائی ہوتی، سینکڑوں اور ہزاروں لوگ قتل ہو جاتے اور ساتھ ساتھ پشتوں تک یہ لڑائی چلتی رہتی تھی۔ کہنے کو تو یہ انسان تھا، مگر کام کیا تھا؟ عکاظ کے بازار میں، عکاظ کے منڈی میں ماں تک فروخت کرنے کے لیے آ جاتا تھا کہ میری ماں بوڑھی ہو گئی ہے، گھر کے برتن نہیں مانج سکتی، میں اس کو فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ انسانیت کا حال تھا۔ قرآن اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتا ہے کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، تم جہالت، بربریت، خون ریزی، بدعمالی اور شرک، کفر کی وجہ سے تم جہنم کے کنارے پر، دوزخ کے دہانے پر پہنچ چکے تھے، صرف گرنے کی دیر تھی۔ رب کو تمہاری حالت زار پہ رحم آ گیا، کرم آ گیا، اس نے اپنا محبوب بھیجا، تمہیں جہنم میں گرنے سے بچا لیا، جنت کے دروازے پر پہنچا دیا ہے۔ یہ سرکار کا فیضان ہے۔ اب بتائیے اس محبوب کے آنے پر خوشی نہ کریں تو کس کے آنے پر خوشی کریں؟ ان کے ملنے پر خوشی نہ کریں تو کس کے ملنے پر خوشی کریں؟ ان کے تشریف آوری پر اگر امتی خوشی نہ کرے تو کس پر خوشی کرے؟ اب بتائیے 14 اگست کا دن ہو، پیار بندہ کرے پاکستان سے، اور پاکستان سے پیار کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا، میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے دل کے کانوں سے سنیں اس بات کو، اس لیے کہ حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ جس کو اپنے وطن پاکستان سے پیار نہیں، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اس لیے کہ وطن سے پیار کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو اب بتائیں 14 اگست کو جب پاکستان آزاد ہوا، اس دن کوئی اگر نعوذ باللہ
کوئی اٹھ کے جناب کہے کہ نہیں نہیں اس دن تو بڑا ظلم ہو گیا، فلان ہو گیا، اور وہ بجائے خوشی کے غم منائے، اس کو جشن کے بجائے اس کو یوم سیاہ کے طور پر منائے، اس کو آپ پاکستان کا وفادار کہیں گے؟ کبھی نہیں کہیں گے۔ وہ اس دھرتی کا غدار ہے، اس دھرتی کا دشمن ہے، جو پاکستان کے جشن کے موقع پر غم منائے، جشن کے موقع پر یوم سیاہ منائے، وہ پاکستان کا وفادار نہیں۔ تو جس دن رسول اللہ تشریف لائے، حضور کی آمد ہوئی، اس دن تو پاکستان، 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا تھا اور 12 ربیع الاول کو کل جہان آزاد ہوا تھا۔ اور یہی بات ہے کہ 14 اگست والے دن جو پاکستان کے آزاد ہونے پر خوشی نہ منائے، اس کو پاکستان کا وفادار نہیں کہا جا سکتا، اور جو حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار نہ کرے، اس کو ایمان کا وفادار نہیں کہا جا سکتا۔ اس بات کو سمجھیں۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے یہ زمین میں رنگ بہار آئی ہے۔ اور دوسری بات، حضور کے آنے سے پہلے پوری زمین پر کسی جگہ، ہر جگہ سجدہ جائز نہیں تھا، ہر جگہ نماز جائز نہیں تھی، خاص مخصوص عبادت خانے بنے تھے، معبد خانے بنے، عجیب اپنی جگہ خاص ایک جگہ تھی جہاں عبادت کی جاتی تھی، ہر جگہ سجدہ کرنا جائز نہ تھا۔ آپ تو ہمارے لیے نا جہاں بھی موقع ملے، نماز کا وقت ہو تو ہم ادھر ہی قبلہ رخ ہو کر گھاس پہ پڑھ سکتے ہیں، مٹی پر پڑھ سکتے ہیں، پتھر پہ پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے یہ جائز، ہر جگہ جائز نہیں تھا۔ سرکار نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، بخاری کی روایت ہے، فرمایا میرے قدم جب زمین پر لگے، میری ولادت ہوئی، میری پیدائش ہوئی، میری ولادت ہوئی، میرے قدموں کے صدقے اللہ نے ساری کائنات کو پاک بھی کر دیا، اور اس برکت کی وجہ سے جب جہاں چاہو، جس جگہ چاہو سجدہ کرو، اللہ تمہارا سجدہ قبول فرما لے گا۔ یہ کس کی وجہ سے ملا ہے جی؟ حضور کی وجہ سے۔ سرکار کے قدم تو لگے مکہ مکرمہ میں، تو یہاں بری امام سرکار میں مٹی پر نماز پڑھنا کیسے جائز ہو گئی؟ فرمایا پوری کائنات کو اللہ نے پاک کیا ہے تو مصطفیٰ کریم کے قدموں کے صدقے میں پاک کیا ہے۔ سرکار کی محبت کے بغیر ایمان کامل ہونا تو دور کی بات، ایمان ہی نہیں ہے۔ جان ہے اسلام کی، جان ہے ایمان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار اور محبت۔ آل ایمان کہتے آئے، کہہ رہے ہیں، کہتے رہیں گے کہ بخشش نہیں ہے صاحب قرآن تیرے بغیر، ملتی نہیں ہے دولت ایمان تیرے بغیر۔ لا ریب ہر بشر نے یہ تسلیم کر لیا کہ انسان نہ بن سکا کوئی انسان تیرے بغیر، اور ہم ہیں گناہ گار کے محشر میں بن تیرے، ہوگا نہیں نجات کا ساما تیرے بغیر۔ یہ حضور کے بغیر بندہ نہ ایمان میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ ایمان پہ قائم رہ سکتا ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ چراغ گولڑا شاعری میں میرے استاذ گرامی حضرت نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا۔ آپ فرماتے ہیں دائرہ عشق نبی سے جو باہر نکلا، دائرہ عشق نبی سے جو باہر نکلا، بات ایمان کی اتنی ہے کہ ایمان گیا۔ ایمان کی بات ہی ہے کہ ایمان چلا گیا۔ دائرہ عشق نبی سے جو باہر نکلا، بات ایمان کی اتنی ہے کہ ایمان گیا۔ جس طرف سے وہ گلے گلشن عدنان گیا، ساتھ ہی قافلہ سنبل و ریحان گیا۔ اس بلندی پہ نہ ہرگز کوئی انسان گیا، بن کے عرش پہ وہ اللہ کا مہمان گیا۔ مجھ گناہگار پہ اتمام کرم ایسا تھا، حشر میں دور سے رضوان مجھے پہچان گیا۔ لے کے جنت کی طرف جب مجھے رضوان گیا، شور اٹھا وہ گدائے شہزی شان گیا۔ اور میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر، کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا۔ یہ سارا صدقہ رسول اللہ کا ہے۔ وہ کون سا امتی ہے جس کو حضور کے شان سن کر لذت نہ آئے؟ کلمہ حضور کا پڑھا ہے۔ دیکھیں نا، باپ کی تعریف ہو تو بیٹا ہو وفادار اور علالی، خفا ہوتا ہے یا خوش ہوتا ہے؟ بولیے، خوش ہوتا ہے نا کہ میرے باپ کا ذکر ہو رہا ہے، میری ماں کا ذکر ہو رہا ہے۔ استاد کی تعریف ہو، ذکر ہو، شاگرد ہو وفادار، خدمت گزار، تو خفا ہوتا ہے یا خوش ہوتا ہے؟
بولیے خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح قائد کا ذکر ہو، جو ورکر ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، پیر کا ذکر ہو مرید خوش ہوتا ہے، مگر شرط یہ ہے وفادار ہو۔ نبی کا ذکر ہو، شرط یہ ہے دل سے امتی ہو، امتی کے چہرے پر نور بکھر جاتا ہے، اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں کہ میرے نبی کا ذکر ہو رہا ہے، جن کی وجہ سے میں اسلام میں آیا، جن کی وجہ سے میں دائرہ ایمان میں داخل ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، حضور کا ادب، حضور کا احترام، سرکار سے وفا، حضور کا عشق، حضور کی غلامی، حضور کی نوکری اور چاکری، دونوں جہانوں میں عزت اور عظمت کا باعث ہے۔ دیکھیں دنیا کی غلامی بندے کو سر جھکانے پر مجبور کرتی ہے۔ یہاں کتنے حضرات آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اگر آپ کو یہ کہ تم آپ فلاں دنیا دار کے غلام ہیں تو بندہ خوش ہوگا یا شرمندہ ہوگا؟ بولیے شرمندہ ہوگا نا کہ جی فلاں کا غلام کہہ دیا۔ بڑے سے بڑا بے شک آپ کا سیاسی رہنما ہے، لیڈر ہے، بڑا کہیں جی یہ اس کا غلام ہے، یہ اس کا نوکر ہے سب کے سامنے، تو وہ بندہ شرمندہ ہوگا۔ اگر میں کہوں آپ سارے رسول اللہ کے غلام ہیں، اے دیکھو نا سبحان اللہ ہو گئی، چہرے پر خوشی آ گئی، آنکھوں میں نور آ گیا، کتنا چہرے لبوں پر مسکراہٹ، آپ سب رسول اللہ کے نوکر ہیں، آپ سب رسول اللہ کے غلام ہیں، حضور کے منگتے ہیں، تو کتنے سر فخر سے بلند ہو گیا۔ باقیوں دنیا دار کی غلامی سر جھکانے پر مجبور کرتی ہے، اور مصطفیٰ کریم کی غلامی سر اٹھانے کا جذبہ عطا کرتی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں فقط خاک ہوں مگر آپ سے نسبت ہے میری۔ عاشق کی تو یہ صدا ہے، میں فقط خاک ہوں مگر آپ سے نسبت ہے میری، ایک یہی رشتہ میری اوقات بدل دیتا ہے۔ فرمایا اللہ نے میری وجہ سے کفر کو مٹا دیا، کفر مٹا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی وجہ سے مٹا ہے۔ اشرقت الارض بنور ربہا، سرکار کی ولادت با سعادت، با شرافت، با کرامت ہوئی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے اتنا نور پھیلا کہ حضور کی ولادت کی برکت سے کائنات کا مشرق بھی روشن ہو گیا، مغرب بھی روشن ہو گیا۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں مکہ مکرمہ میں تھی تو میرے سامنے بصرہ اور شام کے محلات ظاہر ہو گئے۔ اصل جس کو یہ بصرہ ہم پڑھتے ہیں عربی میں، پرانی عربی میں اس کا بصرہ نام ہے، بصرہ کہہ لیں، شام بصرہ کہہ لیں، بصرہ کہہ لیں، شام کے محلات میرے سامنے روشن ہو گئے۔ کیا مراد ہے بھئی؟ کمرے میں تھی، دیواریں، پردے، کتنے دور وہ شام کے محلات تھے، اتنا نور پھیلا۔ اب بتاؤ جس کے نور سے آمنہ کی نظر وہاں تک جاتی ہے، وہ جو خود نور والا ہے اس کی نظر کہاں تک جاتی ہوگی؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان و عظمت ہے۔ فرمایا یمحو اللہ بی الکفر، اللہ نے میری وجہ سے کفر کو مٹا دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سرکار کی ولادت ہوئی تو بت خانہ کعبہ میں گر گئے، اوندے منہ گرے، بڑا جو بت تھا حبل وہ بھی گرا، بت گرے، اور تزلزلت الکعبۃ ثلاثۃ ایام ولیالیہن، خانہ کعبہ 3 دن تک جھومتا رہا، وجد کرتا رہا، رقص کرتا رہا، جھومتا رہا، اور کعبے کے دیواروں سے آواز آتی ہے ولد المصطفیٰ المختار، ولد المصطفیٰ المختار، اللہ نے اپنا چنا ہوا پیغمبر اختیار دے کر بھیج دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، کعبے کی اینٹیں بول کر کہتی ہیں الآن طہرنی ربی، اب رب نے مجھے پاک کرنے والا بھیج دیا ہے۔ کعبے سے آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اور پھر جب سرکار دو عالم کی ولادت ہوئی ہے، اب چونکہ حضور کی وجہ سے کفر مٹا ہے، شرک مٹا ہے، اس لیے تو ظاہر ولادت ہوئی ہے تو یہ سارے معجزات رونما ہوئے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، حضرت عثمان بن عاص کی والدہ کہتی ہیں میں حضور کے پاس تھی اور میں نے دیکھا رأیت النجوم، میں نے آسمان کے ستاروں کو دیکھا، وہ میری طرف آ رہے ہیں، تیزی سے نیچے آ رہے ہیں، فخشیت، میں ڈر گئی، ستقوا علیہ،
کہ یہ میرے اوپر گر پڑیں گے۔ غیب سے آواز آئی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گرنے کے لیے نہیں آئے، جو گرنے والوں کو اٹھانے والا آ رہا ہے، یہ اس کو سلامی دینے کے لیے آ رہے ہیں، جس کو سلامی دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ تارے ڈھلک کے آئے کاسے کٹورے لائے، تارے ڈھلک کے آئے کاسے کٹورے لائے، یعنی بٹے گا صدقہ صبح شب ولادت۔ اور جبریل جھنڈے لے کر آئے، ایک جھنڈا مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک کعبے کی چھت پر لگا کر بتا دیا کہ آمد مصطفیٰ کے موقع پر جھنڈے لہرانا، نبی کے جھنڈے لہرانا یہ بدعت نہیں، یہ تو فرشتوں کی سنت ہے۔ کعبے پر جھنڈا لہرا کر حوالے میں دوں گا، ایک نہیں، دو نہیں، درجنوں والے دوں گا، پرانے بزرگوں کے، پرانے محدثین کے۔ صرف لوگوں کو مسئلہ نہیں پتہ ہوتا تو کئی دفعہ بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ اور بھائی یہ نبی کی عزت کی بات ہے، حضور کی عزت کی بات ہے، جن کا کلمہ پڑھ کر ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، تو پھر اس نبی کی عزت کی بات پر کوئی لئی تو لال کرنا، ہیلو حجت کرنا، یہ تو سمجھ نہیں آتی۔ اور پھر اگلی بات یہ کہ قامت الملائکۃ علی باب رسول اللہ، ملائکہ آئے، امام سیوطی کہتے ہیں 70,000 فرشتے، کتنے؟ 70,000 نوری فرشتے۔ فرشتے اپنی مرضی کرتے ہیں؟ وہ تو اللہ کی مرضی سے آتے ہیں۔ فرشتے تو اپنی مرضی نہیں کرتے، میں اور آپ تو اپنی مرضی بھی کر لیتے ہیں، من موجی ہو گئے، بعض لوگ اپنی مرضی کر لیتے ہیں، اپنی مرضی کی بات کر لیتے ہیں۔ فرشتے پابند ہیں اللہ کے حکم کے۔ 70,000 ملائکہ آئے جلوس کی صورت میں، قامت الملائکۃ علی باب رسول اللہ، فرشتے آ کر رسول اللہ کی جہاں ولادت ہوئی اس چوکھٹ پر کھڑے ہوئے، اور سارے فرشتوں نے درود و سلام پیش کیا، درود و سلام پیش کیا۔ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی، یہ آواز آتی تھی۔ ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں ندا آئی، اور یہ عبداللہ کے گھر سے، اور مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ سرکار کی آمد کی وجہ سے کفر مٹا ہے، سرکار کی آمد کی وجہ سے اجالے ہوئے ہیں، سرکار کی آمد کی وجہ سے شرک نے دم توڑے ہیں، سرکار کی آمد کی وجہ سے بہت اوندے منہ گرے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو برائی مٹی، کفر مٹا، شرک مٹا، ایمان کا اجالا ابھرا، اور اس نے پوری کائنات کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، ہر برائی کو دیا، دیس نکالا جس نے، آدمیت کو نئی ڈگر پہ ڈالا جس نے، اور گرتے انسان کو آ کے سنبھالا جس نے، کر دیا مشرق و مغرب میں اجالا جس نے، ساری کائنات میں اجالا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ اچھا، اس حدیث پاک میں لذت ہی اتنی ہے، میں نے کل سے ارادہ کیا تھا کہ 5-6 حدیثیں سناؤں گا، ایک حدیث پڑھی ہے، اب یہ بھی مکمل نہیں ہو رہی، تو چونکہ حضور کے ذکر میں لذت ہی اتنی ہے، امتی ہو اور غلام ہو تو نبی پاک کا ذکر چھوڑنے کا دل بھی نہیں کرتا، تو میں یہ پوری کر لوں۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، سرکار نے فرمایا انا العاشر الذی یحشر الناس علی قدمیہ، فرمایا میں عاشر ہوں، قیامت والے دن لوگ سارے میری پیروی کریں گے، سب کا حشر میرے قدموں پر ہوگا۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں، عاقب کا مطلب ہے سب سے پیچھے آنے والا، اور دوسری روایت میں اس کا بالکل واضح بیان کیا گیا، وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، عاقب وہ ہوتا ہے جس پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا جائے اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سرکار نے ختم نبوت کا خود بیان فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، میں خاتم النبیین ہوں، حضور تاجدار ختم نبوت ہیں، آخری نبی ہیں، اور یہ عقیدہ رکھنا ایمان کی اساس ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔
ایمان کی پہچان ہے۔ جو اس عقیدے سے انحراف کرے اس کا اسلام کے ساتھ پھر کوئی تعلق نہیں، اس کا دین مصطفیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سچی اور سچی غلامی نصیب فرمائے، اور دنیا آخرت میں یہ غلامی ہمارے لیے عزت و عظمت اور نجات اور شرف و کرامت کا باعث بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔